مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ان یتیم بچوں کی والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ناظرین، یہ لوگ پہلے ہی کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ ان کے دونوں بھائیوں کو تقریباً 1 سال سے ہماری فاؤنڈیشن پڑھا لکھا رہی ہے تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، تو اسی لیے ہر مہینے ہم انہیں اسکول ٹیوشن کی فیسیں دینے آتے ہیں۔ تو ابھی 2 دن پہلے فیسیں ہی دینے آئے تھے تو ہمیں یہ بری خبر ملی ہے۔ ایک بھائی ان کا بیچارہ اتنا رو رہا تھا، دوسرے کو اس کی حالہ حوصلہ دے رہی تھی، اور ہمیں یہ چیز دیکھ کر اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ ان بچوں کا واحد سہارا اب ان کی والدہ تھی، اب وہ بھی چلی گئی ہیں۔ جو رشتہ دار ہیں وہ فوتگی والے دن سے آ جا رہے ہیں افسوس کے لیے، لیکن اب وہ سارے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اب ان کی جو بڑی بہن ہے وہ کتنے دنوں سے یہاں پر رہنے آئی ہیں، لیکن اس بیچاری نے بھی اپنے گھر کو جانا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سوچ سوچ کے اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ ان بچوں کا آگے گزارا کیسے ہوگا۔ اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس چیز کا اللہ کرے کوئی حل مل جائے۔ اور میری بہنا، اللہ آپ کو صبر دے، آپ ہمت کرو۔ میں ناظرین کو بتاؤ آپ کی امی کو کیا ہوا تھا؟ بس بھائی، پچھلے مہینے جب آپ فیس دے کے چلے گئے اس کے 2 دن بعد امی کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، انہیں بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا ٹائیفائڈ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ علاج کروانے کا کہہ رہے تھے ہم نہیں کر پائے، امی کو الٹیاں بھی آنی شروع ہو گئی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہنا، اتنا کچھ ہو رہا تھا تو آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا؟ بھیا، پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، ہم آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ بوجھ کی بات نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ آپ بات کرتے کوئی نہ کوئی حل نکل آنا تھا۔ بس بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم بہت پچھتا رہے ہیں۔ امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ امی کتنی بار بھوکا رہ کے ہمیں کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گرمیوں میں جب میں بیمار ہو گئی تھی تب بھی امی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تب بھی آپ لوگوں نے ہماری مدد کی۔ ساری رات امی مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی تھی، وہ تب تک سکون میں نہ آئی جب تک میں ٹھیک نہیں ہو گئی۔ بھائی، آپ پتہ ہے امی صبح کام پہ جاتی تھی، دوپہر میں آ جاتی تھی۔ ہمیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے امی آ جائے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، 2 بھائی امی کا نام لے لے کے روتے رہتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو ہم دونوں بہنیں ساری رات روتے رہتے ہیں۔ رشتہ دار کہہ رہے ہیں حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے امی واپس نہیں آئے گی، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ تینوں کو ساتھ رکھنے کی بات کی ہے آپ نے؟ جیسا بھائی وہ چاہ رہے ہیں وہ ماننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور تو کسی نے کچھ نہیں کہا، چاچی کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے، اور مجھے وہ کہہ رہے پر آپ کی طرف چلی جاؤ۔ لیکن بھائی ہم کرتے رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مہربانی، اللہ کے لیے آپ ہماری مدد کر دیں۔ آپ بھی کہہ رہی ہے وہ ہم تینوں کو ساتھ رکھ لے گی، لیکن بھائی اس میں وہ آپ کی مدد مانگ رہی کہ آپ لوگ ہمارا کچھ خرچہ لگا لیں جس سے ہم تینوں کے لیے راشن آ جائے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ کے واسطے آپ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ پاک میری بہنا جو کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ آپ یہ 10,000 پکڑو یہ خرچے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کی مہربانی، اللہ پاک انشاءاللہ میری بہنا آسانی کرے گا۔ ناظرین، ان کی ساری صورتحال آپ کو ہم نے دکھائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تینوں بہن بھائیوں کا کوئی 10 سے 15,000 روپے اگر آپ مہینہ لگا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو اپنی بہن کے ساتھ رہنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کے کھانے پینے میں آسانی ہوگی، بچوں کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کرے گی۔ السلام علیکم۔